بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبداللہ اقبال اور آپ کو یوٹیوب کے اس چینل اے آئی ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم اپنے بے بہا وسائل سے محروم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں۔ وسائل میں کمی کا تکلیف دہ احساس ہمیں رفتہ رفتہ ہونے لگا ہے۔ تقریباً ہم سبھی نے یہ پڑھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، یا تیل اور شہد کی مکھیاں کم ہو رہی ہیں، لیکن ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے ہم محض بد انتظامی کی وجہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو شاید مستقبل میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اے آئی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ نمبر 1، اسپیس ٹریفک۔ دوستو، 2019 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 لاکھ اجسام یا ٹکڑے زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے صرف 2000 فعال ہیں، یعنی وہ مصنوعی سیارے یا سیٹلائٹ جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں مواصلات، جی پی ایس یا اپنے من پسند ٹی وی شو دیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مدار میں موجود اشیاء کے آپس میں ٹکرانے سے ہمارے فون اور دوسرے نیٹ ورک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ 5 لاکھ اجسام وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جبکہ ان میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو رہی ہے، ویسے ویسے چیزوں کو مدار میں بھیجنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسے انسانوں کے لیے اچھی خبر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری سڑکوں کے برعکس آسمان کی ٹریفک کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں کہ زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے ملبے یا باقیات کا صفایا کر سکیں۔ نمبر 2، ریت۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ریت بھی بھلا دنیا سے ختم ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اتنے سارے صحرا اور ساحل سمندر تو ہیں جہاں ریت ہی ریت ہے، لیکن دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاء میں جو چیز سب سے زیادہ نکالی جا رہی ہے وہ ریت اور بجری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جس رفتار سے اسے نکالے جا رہا ہے، اس تیزی سے یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ پتھروں کے قدرتی کٹاؤ یا بردگی کے عمل سے ہزاروں برس میں بننے والی ریت روزانہ بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام، پانی کی تطہیر، سیم زدہ زمین کو پھر سے کام میں لانے کے لیے، ہماری کھڑکیوں کے شیشے بنانے اور موبائل فونز کے پرزے بنانے میں استعمال ہو رہی ہے۔ ریت کے اس نقصان سے کمزور ماحولی نظاموں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وسیلے کے استعمال کی عالمی سطح پر نگرانی کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ نمبر 3، ہیلیم گیس۔ دوستو، جشن کے موقع پر رنگین غباروں کا استعمال عام ہے اور پھر انہیں یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ جان کر شاید آپ کا ضمیر ملامت کرے کہ ان میں بھری جانے والی ہیلیم گیس کے ذخائر بھی محدود ہیں۔ یہ گیس زمین کی گہرائی سے حاصل کی جاتی ہے اور شاید چند دہائیوں کا ذخیرہ ہی ابھی باقی رہ گیا ہے۔ دوستو، بعض اندازوں کے مطابق 30 سے 50 سال کے اندر ہی اس گیس کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس کی کمی سے جشن ہی پھیکے نہیں پڑیں گے، بلکہ ہمارا علاج معالجہ بھی متاثر ہوگا، کیونکہ یہ گیس ایم آر آئی یا بدن کی اندرونی تصویر کشی کرنے والی مشین کے مقناطیسوں کو ٹھنڈا کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ اس نے سرطان، دماغ اور حرام مغز کی چوٹ کی تشخیص اور علاج میں انقلاب برپا کیا ہے۔ دوستو، کیا آپ کیلے کے بغیر مستقبل کا تصور کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر کیلے ہی ہیں۔ تجارتی پیمانے پر پیدا کیے جانے والے کیلوں کی زیادہ تعداد پاناما نامی بیماری کے فنگس یا پھپھوندی سے متاثر ہے۔ ہم جو کیلے کھاتے ہیں، اس کا تعلق کیلے کی اس قسم سے ہے جو کیونڈش کہلاتی ہے۔ پاناما نامی پھپھوندی کیلے کی اس نسل میں تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سن 1950 میں اس بیماری نے دنیا بھر میں کیلے کی پوری فصل تباہ کر کے رکھ دی تھی، جس کے سبب کاشتکاروں نے گراس میچل نامی کیلے کی قسم چھوڑ کر کیونڈچ قسم اگانا شروع کر دی تھی۔ محققین کیلوں کی ایسی اقسام تیار کر رہے ہیں جو پھپھوندی کے مقابلے میں مدافعت رکھتی ہو اور کھانے میں لذیذ بھی ہو۔ نمبر 5، قابل کاشت مٹی۔ دوستو، اگرچہ قابل کاشت مٹی میں کمی کا کوئی فوری طور پر خدشہ نہیں ہے، مگر ہماری بد انتظامی نے اس سلسلے میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ سبزیاں اگانے کے لیے مٹی کی اوپری سطح ضروری ہوتی ہے۔ ٹاپ سوئل یا مٹی کی بیرونی تہہ وہ مقام ہے جہاں سے پودے اپنی خوراک کا سب سے زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں۔
جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری عالمی تنظیم WWF کے اندازے کے مطابق پچھلے 150 برسوں میں زمین کی اوپری تہہ کا آدھے سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور صرف 1 انچ تہہ کی قدرتی طور پر بحالی میں 500 برس لگ سکتے ہیں۔ زمین بردگی یا کٹاؤ، شدید کاشتکاری، جنگلات کی کٹائی اور عالمی حدت میں اضافہ جیسے اسباب کے بارے میں خیال ہے کہ ان کی وجہ سے زمین کی قابل کاشت پرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی تہہ پر ہماری خوراک کا انحصار بھی ہے۔ نمبر 6، فاسفورس۔ فاسفورس کا بظاہر ہماری روزمرہ زندگی میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ در حقیقت یہ نہ صرف حیاتیاتی اعتبار سے انسانی DNA کی ساخت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ مصنوعی کھاد کا بھی اہم جزو ہے، جس کا کوئی معلوم متبادل نہیں ہے۔ پہلے یہ پودوں اور جانوروں کے فضلے کے ذریعے سے مٹی میں لوٹ جاتا تھا، جہاں سے حاصل کیا جاتا تھا اس کو، مگر اب یہ فصل کے اندر ہونے کی وجہ سے شہروں کو منتقل ہو رہا ہے، جہاں سے یہ پانی میں دھل کر نکاسی کے نظام کو گم ہو رہا ہے۔ اس رفتار سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاسفورس کے ذخائر 35 سے 40 برس تک ہی چل پائیں گے، جس کے بعد ہمیں بھوک ستانے لگے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔